بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ مرغیوں کو ہمیں گوشت کھلانا چاہیے یا چکن فیڈ کھلانی چاہیے یا نہیں کھلانی چاہیے۔ تو ابھی میں اصیل بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ ابھی فی الحال جو میرے سامنے ابھی جو بریڈ موجود ہے یہ ہے ایجپشین فیومی۔ اس کو مصری مرغی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو اس کا نام ایجپشین فیومی ہے۔ یہ فیومی بادشاہ تھا جس نے جس کو تحفے کے طور پہ ملی تھی، اور اس نے ان کو پریزرو کیا تھا اور ان کی بریڈنگ کی تھی۔ تو وہاں سے اس کا نام جو ہے نا وہ ایجپشین فیومی پڑ گیا۔ لیکن اس کا آغاز جو ہے وہ سری لنکا سے ہوا تھا، اور یہ بڑی جو ہے وہ ایک خوبصورت چیز لگتی ہے۔ جو نارمل آپ کو مصری مرغی نظر آئے گی، گولڈن مصری میں جو مصری ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ یہ ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اوریجنل چیز ہے اور خوبصورت لگتی ہے یہ۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اب میں ان کو جو ہوں وہ گوشت کھلاؤں گا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں میرے سامنے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں میں نے چکن کی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ میں ان کو فیڈ کروں گا، تو یہ دیکھیے گا کہ کیسے کھائیں گے یہ اس کو۔ یہ دیکھیں، یہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اس سے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ایسے کھاتے ہیں اگر ان کو کبھی آپ گوشت ڈالیں کسی بھی مرغی کی بریڈ کو۔ ویسے تو یہ میں کچا ڈال رہا ہوں، لیکن ابھی کافی لوگ کمنٹ سیکشن میں آ جائیں گے کہ بھئی یہ نہیں، اس طرح نہیں ڈالنی چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے جی یہ کاٹنے لگ جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے لگ جائیں گی، گنجی ہو جائیں گی، یا کچھ لوگ کہیں گے جی اس طرح بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب ہاں، بیماری کا ہے کہ کچا اگر آپ کھلائیں گے تو بیماری کا، لیکن میں ان کو کیوں کھلا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے، میرا 20 سال کا تجربہ ہے کہ کون سی مرغی کی کتنی جو ہے وہ قوت مدافعت ہوتی ہے۔ تو یہ اصیل کے برابر ہی ہے قوت مدافعت میں۔ تو اصیل بھی کھا لیتا ہے، بیماری بھی برداشت کر لیتا ہے، سخت جان ہوتے ہیں یہ اصیل۔ اور یہ ایجپشین فیومی ہے اوریجنل والی بریڈ جو ہے نا۔ اور دیسی مرغی جو ہے وہ اس کی بھی جو ہے وہ قوت مدافعت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ دیسی مرغی ایجپشین فیومی اور یہ اصیل، یہ کیوں پاکستان کے لیے یہ تینوں بریڈ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسٹرالوپ آپ دیکھ رہے ہیں، کمرشل بریڈ آئی ہوئی ہے، ایک لومن براؤن آئی ہوئی ہے۔ یہ بہت جلدی بیمار ہوتی ہیں، یہاں پہ پاکستان کے ماحول کے حساب سے نہیں ہے۔ یہ گرمی برداشت کرنے والی بریڈ ہے یہ والی ایجپشین فیومی، اور اصیل بھی اور دیسی مرغی بھی، کیونکہ ظاہر دیسی ہے وہ تو اسی کے کلائمیٹ یعنی بر صغیر میں یہ تین بریڈ جو ہیں وہ سب سے اچھی چلنے والی ہیں۔ اور انڈوں کے لیے ایجپشین فیومی اور دیسی مرغی، اور یہ جو ہے اصیل تو خیر انڈوں کے لیے نہیں ہوتی، اصیل تو سال میں 40 انڈے دیتی ہے مشکل سے۔ تو اب یہ دیکھا آپ نے کہ یہ کیسے گوشت کھا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اب میں ایک ریزن بتاتا ہوں کہ سائنسدانوں نے جو ہے وہ یہ بتایا کہ یہ ڈائناسور سے بیسیکلی اوریجنیٹ کرتی ہے یہ مرغی، اور یہ اس کا جو آپ شجرہ نسب ہے وہ جا کے ڈائناسور سے ملتا ہے۔ تو ابھی ہم اصیل کی طرف بھی جائیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں اصیل کی طرف۔ تو اصیل آپ دیکھ لیں، یہ میرے سامنے ایک ڈائناسور کی نسل ہے، اس کو کہتے ہیں اووی ریپٹر۔ تو یہ دیکھیں بالکل اسی سے مماثلت رکھتا ہے اصیل جو ہے، اور بالکل ویسے جیسے اس کی کلگی تھی، اس کی بھی کلگی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ فرق ہے اس کی دم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ دم نہیں ہوتی تھی، اس کے دم پہ جو تھے دم پہ اب یعنی کہ پر نکل آئے ان کے پھر بعد میں ایوالو ہوتے ہوتے۔ تو اب یہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اصیل۔ اب یہ آپ کے سامنے یہ ہیرا ایک ہے، ہیرا کا میل ہے، اور ابھی ہم جائیں گے چوزوں کی طرف اور ان کو بھی تھوڑا سا کھلائیں گے۔ یہ اس نے انڈا دیا ہوا، یہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے ایک اور اصیل مرغی۔ یہ جو ہے یہ اس میں ہیرے کے اور مختلف دوسری نسلوں کے کراس ہیں یہ چوزے۔ تو یہ بھی دیکھیں کیسے لپک رہے ہیں اس کو نا، گوشت کو، یہ کیسے کھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے مطلب ڈالنا ہے تو کسی اور بریڈ کو، تو آپ ویسے بھی میں نے یہ ویڈیو میں آپ کو بس کچا میں نے دکھایا، لیکن ویسے میں بھی جو ہوں وہ احتیاط کرتا ہوں اور ابال کے دے دیتا ہوں۔ یہ چیچڑے مل جاتے ہیں آرام سے آپ کو کسی مرغی والے سے، روز کے روز تازہ چیچڑے جو ہیں وہ آپ کو 50 روپے کلو کے حساب سے مل جاتے ہیں۔ اور فیڈ آپ دیکھیں نا 140 روپے کلو ہے، اور اس میں اتنی پروٹین نہیں ہوتی، اس میں جو ہے وہ پروٹین ہی پروٹین ہے، اور اصل ان کی غذا جو ہے نا وہ پروٹین ہے۔ کیونکہ یہ دیکھ لیں کہ آپ میں نے بتایا نا آپ کو، اس کا شجرہ نسب جو ہے وہ جا کے اووی ریپٹر سے ملتا ہے،
اور اووی ریپٹر جو تھا وہ اومنیوور تھا، اور زیادہ تر وہ میٹ ہی کھاتے تھے، یعنی گوشت ہی ان کی غذا ہوتی تھی، دانہ ان کا وہ کھاتے تھے لیکن پرائمری غذا ان کی گوشت ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو ابھی ایجپشین فیومی ہے، جب انڈے دینے کے قابل ہوگی، تو جب یہ انڈے دینے والی مرغیاں جب یہ کھاتی ہیں نا گوشت اس طرح سے، تو ایک تو انڈا مزیدار ہوتا ہے اس کا، اور صحیح اورنج زردی ہوتی ہے، اور انڈا وزنی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ 45 سے 50 گرام کا انڈا پھر وہ دیتی ہے مرغی، اور وہ پھر انڈے کا بھی جو ہے نا، انڈے کی بھی کوالٹی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے مرغیوں کو جو ہے وہ گوشت کھلانے کا۔ تو ابھی یہ جو ہے یہ نیچے جو ہے اس کے چوزے ابھی چھوٹے ہیں، وہ اوپر جو ہیں وہ تھوڑے بڑے ہیں، یہ ان سے تقریباً کو 10 دن چھوٹے ہیں، یہ والے نیچے جو ہیں وہ دیکھیں وہ نگل گیا پورا، اتنا سا ہے وہ، اور یہ نگل گیا پورا۔ تو وہ دیکھیں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، چھیننے کے اس میں ہیں کہ میں لے لوں میں لے لوں۔ تو اکثر جو آپ دیکھتے ہیں کہ بلکہ اس سے جو کچھ اصیل مرغیاں اگر آپ کی دوسرے کے پر نوچتی ہیں نا، تو اس کو بھی آپ یہ گوشت ڈالتے ہیں، تو پھر وہ آپ دیکھیں گے کہ نہیں نوچیں گے، وہی وہ کیوں نوچتی ہے پر، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر گرہی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی، اور کچھ لوگ سیانے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیوں نوچتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ پروٹین اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پروٹین مانگتی ہے، تو جب وہ پروٹین اس کو نہیں ملتی تو وہ پھر ادھر ادھر پر نوچتی ہے، دوسری ان کو مرغیوں کو زخمی کرتی ہے، پھر وہ جو ہے نا ایک دوسرے کو مارتی ہیں، اس سے کبھی یہ کھانے سے جو ہے نا نہیں اس طرح ہوتا۔ اچھا تو آج کے لیے پھر اتنا ہی، ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں اپنی ایک اور ویڈیو میں نیکسٹ ٹائم، ٹھیک ہے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔